ولیمہ کسے کہتے ہیں؟ تو ولیمہ کہتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب گزر جائے اور صبح کو انسان اپنے دوست، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو گھر پہ بلا کے اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کرے۔ دعوت کرنے والوں کا مقصد سنت پر عمل کرنا، تو یہ ولیمہ ہے۔ شادی کی پہلی رات جب گزر جائے اس کے بعد اگلے دن صبح اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست احبابوں کو بلانا، ان کو کھانا کھلانا، یہ کیا ہے؟ ولیمہ ہے۔ اب ولیمہ ہے کیا؟ ولیمے کی اگر بات کریں، ولیمہ فرض ہے، ولیمہ واجب ہے، ولیمہ سنت ہے، تو ولیمہ سنت ہے اور سنت موقدہ ہے، یعنی کہ وہ سنت کہ جس کو اگر کوئی شخص ترک کرے جان بوجھ کے تو وہ سخت گناہگار ہے۔ مطلب کسی کے پاس مال ہے اور پھر بھی ولیمہ وہ نہ کرے، جان بوجھ کے چھوڑ دے، تو جان بوجھ کے جو شخص ولیمہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ سخت گناہگار ہوگا۔ تو ولیمہ کیا ہے؟ ولیمہ سنت موقدہ، یعنی کہ جان بوجھ کے چھوڑنے والا گناہگار ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری ہو۔ یعنی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، بہت جگہوں پر میں نے دیکھا، کہتے بھائی ہمارے یہاں تو زیادہ مال و دولت ہے نہیں، اس لیے ہم نے نکاح اور شادی تو کر لیے لیکن ہم ولیمہ نہیں کریں گے۔ تو ولیمہ نہیں کریں گے، تو ولیمہ نہیں کرنے کے پیچھے وہ اجر کیا بتاتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کرو، اپنے چند دوستوں کو بلا لو جتنا اللہ نے تم کو استطاعت دی ہے اور آپ ولیمے کو کریں۔ استطاعت حیثیت ہو تو ولیمے میں کم سے کم ایک بکری یا بکرے کا گوشت ضروری ہو، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پسند کیا۔ اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے تو کم سے کم ایک بکری یا ایک بکرا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے۔ لیکن اگر حیثیت نہ ہو کہ بکرا بکری کر پائے، اگر حیثیت نہ ہو تو جس قسم کا بھی وہ کھانا بنانا چاہے اپنی حیثیت سے بنا سکتا ہے، کیونکہ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات یعنی بیویوں کا ولیمہ 2 شیر جو کے ساتھ کیا تھا۔ اگر بکری اچھی بات کریے، اس سے مال دیا خوب، ایک نہیں 10 20 50 بکریاں خوب ذبح کیجئے اور لوگوں کو شادی کی اگلی صبح آپ ولیمے کی دعوت دیجئے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو جو کچھ آپ کے پاس ہو لیکن ولیمہ کیجئے۔ اور آگے فرمایا ولیمے کے متعلق کہ سیدنا امام محمد غزالی کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں ولیمے میں تاخیر کرنا، کچھ لوگ دیر کرتے ہیں، 3 دن بعد، 5 دن بعد، 7 دن بعد ریلیکس ہوتے ہیں۔ ولیمے میں تاخیر کرنا ٹھیک نہیں۔ اگر کسی شرعی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو 1 ہفتے کے اندر ولیمہ کر لینا چاہیے، اس سے زیادہ دن نہ گزرنے پائیں۔ 1 ہفتہ کب؟ جب کوئی شرعی تاخیر ہو، کوئی ایسی تاخیر ہو جائے جو شریعت مطہرہ نے جس کی اجازت دی ہو کہ ہاں اس وجہ سے آپ نے تاخیر کی ہے تو درست ہے۔ اگر شرعی تاخیر ہو جائے تو 1 ہفتے کے اندر آپ کو ولیمہ کرنا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دن کا کھانا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات گزری اور اب جو صبح ہوئی، اگلا دن جو ہے شادی کی رات کے بعد جو اگلا دن ہے، اس دن ولیمہ کرنا واجب ہے۔ دوسرے دن کا سنت ہے، 1 دن چھوڑ کے 1 دن گیپ کر کے سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا سنانے اور شہرت کے لیے ہے، اور جو کوئی سنانے کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سنائے گا، یعنی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو نیکسٹ ڈے کرنا واجب ہے، 1 دن چھوڑ کے کرنا ولیمہ سنت ہے۔ تیسرے دن کیا اگر کوئی شخص کر رہا ہے 2 دن چھوڑ کے، تو یہ کیا ہے؟ سنانے اور شہرت کے لیے، نام کے لیے کسی شخص نے جیسے اس کو کیا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کھانے کے لیے بلایا جائے تو وہ حاضر ہو جائے، جو دعوت قبول نہ کرے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اگر کوئی ولیمے کی آپ کو دعوت دے تو آپ ترنت ہی حاضر ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برے ولیمے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کون سا ولیمہ ہے جو برا ہے؟ تو برا ولیمہ کون سا ہے؟ حدیث پاک میں اس ولیمے کو برا ولیمہ کہا گیا ہے جس میں سب امیر یعنی صرف مال و دولت والے لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو بلایا نہ جائے، جس میں غریبوں کے لیے الگ قسم کا کھانا اور امیروں کے لیے الگ قسم کا کھانا رکھا جائے۔ وہ ولیمہ کون سا ہے؟ وہ برا ولیمہ ہے۔ جس ولیمے میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے، یہ بھی برا ہے، اور جس میں امیروں کے لیے الگ قسم کا، مالداروں کے لیے الگ قسم کا کھانا ہو اور غریبوں کے لیے الگ قسم کا کھانا ہو، تو یہ ولیمے کا کھانا کیا ہے؟ یہ ولیمہ برا ولیمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جب ہم ولیمہ کریں تو اپنی استطاعت کے مطابق کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنا دیا ہے، 100 روپے دیے، 100 روپے میں 5 روٹی منگا کے 100 روپے میں 5-10 روٹیاں منگا کے، تھوڑا سالن منگا کے اپنے 3 دوست 4 دوستوں کو بلا کے ہی کھانا کھلا دیجیے تو بھی ولیمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کم سے کم 1 بکری یا بکرا کر لیں۔ آپ کو اللہ نے اس سے زیادہ دی ہے تو 150 200 1000 1500 جتنے آپ براتی بلانا، آپ ولیمے میں لوگوں کو دعوت دینا چاہیں اتنے لوگوں کو بلا لیں، آپ کی استطاعت کے اوپر ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں آپ ولیمہ کریں۔ ضروری نہیں ٹینٹ لگوائیں، آپ کے پاس اللہ نے نہیں دیا، آپ گھر میں 2 کلو 3 کلو جو بھی گوشت بنوانا چاہتے ہیں وہ بنوائیں، اپنے جو بھی 5 10 15 20 لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں انہیں بلائیں گھر میں، ان کو کھلا دیں، تب بھی ولیمہ ہو گیا۔ تو ولیمہ کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ بڑے لیول پہ ولیمہ کر رہے ہیں، صرف مالداروں کو بلا رہے ہیں، تو یہ ولیمہ کیا ہے؟ برا ولیمہ۔ اور ولیمے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اگلے دن ترنت ہی کر دیں تو ماشاءاللہ یہ واجب ہے، 1 دن چھوڑ کے کیا تو یہ سنت ہے، اور 2 دن چھوڑ کے اگر ولیمہ کیا تو یہ کیا ہے؟ صرف شہرت اور نام کے لیے ولیمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ولیمے کی دعوت لوگوں کو دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ولیمے کی سنت پہ عمل کی توفیق